معزز سامعین کرام، اس سے پہلے میں نے آپ حضرات کے سامنے جنت کے سلسلے میں چند باتیں عرض کیا تھا۔ یہ بھی بتایا تھا کہ جنت یہ ایک ایسے ٹھکانہ ہے، ایک ایسی جگہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے متقین بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے، جہاں پر ہر قسم کی نعمتیں موجود ہیں، اور ایک ایسی جگہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہاں پر ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں، ایسی نعمتیں موجود ہیں کہ نہ کسی کان نے ایسی چیزوں کے بارے میں سنا ہے، نہ کوئی زبان ایسی چیزوں کے بارے میں بیان کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی کے وہم و گمان میں، کسی کے خیال میں وہ بات گزر سکتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر مزید انشاءاللہ کچھ چیزیں جنت کے سلسلے میں بیان کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ بغور قلب سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو جنت کی طرف راغب کرتے ہوئے جنت کے حصول کے لیے، جنت کی جستجو کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے تگودو کریں گے، جدوجہد کریں گے اور مجاہدہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے، اللہ رب العالمین کو راضی کر کے جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ معزز سامعین کرام، یہ جنت اور جنت کی وسعت کتنی ہوگی، اس کی چوڑائی کتنی ہوگی کہ کم از کم زمین اور تمام آسمانوں کے درمیان کی وسعت اور ان کے درمیان کی جو خلائیں ہیں اتنی چوڑی ہوں گی، زیادہ سے زیادہ کا کوئی حد نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران آیت نمبر 133 کے اندر بیان فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگوں، اللہ رب العالمین کے مغفرت کی طرف دوڑ پڑو، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور اس جنت کی طرف دوڑ پڑو جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے درمیان کے برابر ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقیوں کے لیے تیار کیا ہے۔ جنت کی کتنی چوڑائی ہے اور کتنی زیادہ ان کے اندر کشادگی ہے، آپ صحیح مسلم کی اس حدیث سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں جہنم سے سب سے زیادہ، سب سے آخر میں نکلنے والے انسان کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں کہ وہ اپنے کولہوں کے بل گھسیٹتے ہوئے جنت کے اندر داخل ہوگا، اور جب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا تو ان کو نظر آئیں گے، دیکھے گا کہ سارے لوگ اپنی اپنی جگہ پر براجمان ہیں، اپنی جگہ پر موجود ہیں، اپنی جگہ پر قبضہ جمائیں گے، ان کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم جہنم کو یاد کرو، کیا تمہیں وہ چیز یاد ہے، وہ جگہ یاد ہے؟ وہ کہے گا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہے گا کہ تم اپنے دل کے اندر خواہش کرو کہ جنت میں تمہیں کتنی جگہ چاہیے۔ وہ انسان خواہش کرے گا، وہ انسان جنت کے اندر خواہش کرے گا کہ مجھے کتنی جگہ چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس سے کہے گا کہ تمہارے خواہش کے مطابق جنت میں جگہ ہے، اور 7 زمین کے برابر مزید جگہ تمہارے لیے موجود ہے۔ وہ انسان کہے گا کہ اللہ رب العالمین تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، تو ہم سے مذاق کرتا ہے کیونکہ جنت میں کوئی جگہ خالی نہیں ہے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راوی حدیث ہیں بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا مسکرائے کہ آپ کے داڑھ نظر آنے لگے۔ ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس انسان سے عرض کرے گا، کہے گا کہ میں کوئی تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں جو بولتا ہوں میں اس پر قادر ہوں، اور یقیناً میں ایسے کرنے والا ہوں۔
تو آپ اس حدیث کریمہ سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جنت میں یعنی جہنم سے سب سے آخر میں نکلنے والے کو جنت کی کتنی زیادہ جگہ ملیں گی. اور اسی طرح سے جنت کے جو درجات ہیں 100 سے بھی زیادہ درجات ہیں جنت کے. اور سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے جس کو جنت الفردوس کہا جاتا ہے، جو جنت الفردوس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ جب بھی تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے. اس سے ایک منزل اوپر بھی ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندے کے لیے خاص کر رکھا ہے. وہاں پر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہی بندے جائیں گے جسے وسیلہ کہا جاتا ہے. اور صحیح مسلم کی 384 نمبر کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه صلى الله بها 10 ثم صلوا الله علي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي الا لعبد من عباد الله وارجو ان اكون انا هو من سأل لي الوسيله حلت له شفاعه. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کے اذان سنو، مؤذن جب اذان دیتے ہو تو تم اسی طریقے سے کہو جس طریقے سے مؤذن کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. 10 رحمتیں اللہ تبارک و تعالی اس انسان پر نازل فرماتا ہے. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثم صلی اللہ علیہ الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلہ طلب کرو. اور وسیلہ کی تشریح کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ الوسیلہ منزلۃ فی الجنت، یہ وسیلہ جو ہے جنت کے اندر ایک منزل کا نام ہے، ایک مقام کا نام ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف ایک بندے جائیں گے، صرف ایک بندے جائیں گے. اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ میں انہی میں سے ہوں گا. اور آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو شخص بھی میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے، جو شخص بھی میرے لیے وسیلہ طلب کرتا ہے تو میری شفاعت قیامت کے دن اس انسان کے لیے حلال ہو جائے گی، میں اس انسان کے لیے سفارش کروں گا. یعنی اذان کے بعد اذان کا جواب دیا جائے اور پھر اذان کے جواب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے اور اذان کے بعد کی دعائیں پڑھی جائے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ وبعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ. یہ اتنی بڑی فضیلت والی دعا ہے کہ اگر کوئی انسان اذان سننے کے بعد اس دعا کو پڑھتا ہے تو قیامت کے روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حلال ہوگی ایسے انسان کی، جہاں پر لوگ ایک ایک نیکی کے لیے ترس رہے ہوں گے، ایک ایک نیکی کے لیے اپنے سارے کنبے قبیلے والوں کو اور پوری دنیا کو فدیہ میں دے دینا چاہے گا. ایسا ممکن نہیں ہوگا، لیکن اگر وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کے لیے سفارش کرے تو یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہوگی میرے بھائی. اسی طریقے سے جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے کتاب و سنت کے اندر صرف 5 کا ذکر ملتا ہے، اور وہ 5 ہے باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الریان، باب الجہاد اور باب الایمن. یہ 5 کا ذکر ملتا ہے قرآن سنت کے اندر. اب جنت کے دروازے کی چوڑائی کتنی ہوگی اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے مکہ اور حجر کے درمیان جتنا فاصلہ ہے جو تقریباً 1200 کلومیٹر بنتا ہے، ایک جنت کے دروازے کی چوڑائی اتنی زیادہ ہوگی، 1200 کلومیٹر کی چوڑائیاں ہوں. اور اسی طریقے سے نسائی کی روایت میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، جو شخص بھی اللہ رب العالمین کی راہ میں گھوڑے دیتا ہے اور تلواریں دیتا ہے جہاد کرنے کے لیے، کل قیامت کے روز اسے باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، انہیں باب الصدقہ سے پکارا جائے گا، اور جو شخص نمازی ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا، جو شخص روزے دار ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، جو شخص جہاد ہوگا، اہل جہاد ہوں گے، جہاد کرنے والے ہوں گے، اسے باب الجہاد سے پکارا جائے گا۔ اور اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی انسان کسی انسان کو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے تو انہیں کوئی خسارہ نہیں ہوگا۔ کیا کوئی انسان ایسے نہیں موجود ہوں گے جو جنت کے 8 دروازے سے بلائے جائیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ ان میں سے تم ایک ہوگے۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت سنائے کہ تمہیں جنت کے 8 دروازوں سے بلایا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ غور کریں کہ اگر کسی انسان کو جنت کے 8 دروازوں سے بلائے جائے تو اس انسان کے لیے کتنی بڑی بشارت کی بات ہوگی۔ یہ بات الگ ہے کہ ہر انسان جو جنت میں جائیں گے فرائض کو ادا کرتے ہی ہوں گے، فرائض کو مکمل کیے بغیر کوئی انسان جنت میں نہیں جا سکتا، فرائض کو مکمل کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن کسی انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز کی زیادہ اہمیت ہوتی ہے، نماز کا وہ خاص طور پر اہتمام کرتا ہے۔ کسی انسان کی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ نماز اور فرائض جو ہے وہ تو ادا کرتے ہی ہیں، لیکن صدقہ و خیرات کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے، صدقہ و خیرات زیادہ سے زیادہ کرتا ہے۔ کوئی انسان ایسا ہے جو سارے فرائض کو انجام دینے کے ساتھ ساتھ روزے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتا ہے، تو ایسے لوگوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ ایسے لوگوں کو جنت کے ان دروازوں سے بلایا جائے گا۔ کچھ ایسے اعمال ہیں اگر ہم ان کو اختیار کریں، اگر ہم فرائض کے بعد ان کو اپنی زندگیوں کے اندر نافذ کر لیں تو یقیناً انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جنت کے 8 دروازوں سے بلائیں گے، ہمارے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز کہ اچھی طریقے سے وضو کریں، اسباغ وضو کریں۔ اسباغ وضو کس طرح سے کہا جاتا ہے؟ ہر اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلا جائے، اچھی طریقے سے وضو کیا جائے۔ یعنی آپ ہاتھ دھلتے ہیں تو 3 مرتبہ ہاتھ دھلیں، کلی کرتے ہیں 3 مرتبہ کلی کریں، ناک پہ پانی ڈالتے ہیں 3 مرتبہ ناک پہ پانی ڈالیں، چہرہ دھلتے ہیں 3 مرتبہ چہرے کو دھلیں۔ اسی طرح سے ہر اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلیں اور اس کے بعد کلمہ شہادت پڑھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں ہے، 234 نمبر کی حدیث ہے کہ ما منکم من احد یتوضا فیبلغ او یسبغ الوضوء ثم یقول اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت له ابواب الجنة الثمانیہ يدخل من ایہا شاء، من ایہا شاء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان وضو کرتا ہے، جو انسان وضو کرتا ہے اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے، ہر اعضائے وضو کو 3 مرتبہ دھلتا ہے اور اس کے بعد یہ دعائیں پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا فتحت له ابواب الثمانیہ، ابواب الجنۃ الثمانیہ، کہ اللہ رب العالمین اس انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، چاہے وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لہذا جب بھی ہم وضو کریں اچھی طریقے سے وضو کریں، خصوصی طور پر ناپسندیدگی کے وقت، مثال کے طور پر ٹھنڈیوں کے موقع پر انسان کو پانی استعمال کرنا بڑا ناگزیر گزرتا، بڑی دشواریاں ہوتی ہیں، لیکن اگر ایسے ٹھنڈے موسم پر بھی اگر ہم اچھی طریقے سے وضو کریں، ہر اعضائے وضو کو
تین مرتبہ کرتے دھلیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انسان کے لیے بشارت سنائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ اسی طرح سے 3 نابالغ بچوں کی وفات پر اگر کوئی انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا 3 نابالغ بچہ وفات پا جائے اس پر صبر کرتا تو ان کے بچے جو ہے جنت کے 8 دروازے سے انہیں بلائیں گے اور اسے جنت میں اللہ رب العالمین سے سفارش کر کے جنت میں داخل کروائیں گے۔ اسی لیے لیکن صبر کا پیمانہ جو ہوتا ہے، صبر جو ہوتا ہے یہ پہلے ہی صدمے سے ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے بچے وفات پا گئے، آپ روئے دھوئے چلائے چیخے چلائیں جزا فضا کریں اور اس کے بعد آپ بولیں کہ ہمیں صبر آ گیا، ہم نے صبر کر لیا۔ ایسا صبر نہیں ہوتا۔ جیسے ہی آپ کو صدمہ پہنچا ہے، انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر جو ہوتا ہے پہلے صدمے سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی صدمہ آپ کو لاحق ہوا ویسے ہی اگر آپ نے صبر کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون آپ نے پڑھا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ اسی طرح سے جنت کے دروازے کب کب کھولے جاتے ہیں؟ جنت کے دروازے سال میں 1 مرتبہ کھولے جاتے ہیں۔ 8 دروازے کھولے جاتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے، 8 دروازے جنت کے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہر پیر اور جمعرات کو، یعنی سوموار اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں۔ ہر اس بندے کو معاف کر دیا جاتا ہے جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، جس نے بھی شرک نہیں کیا، ہر اس انسان کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مسلم شریف کی روایت میں ہے، 2565 نمبر کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم الاثنین و یوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ، کہ جنت کے دروازے جو ہے یوم الاثنین یعنی سوموار اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، یعنی خلوص و الہیت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں کیا، اللہ رب العالمین کا ساجی اور شریک نہیں ٹھہرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایسے انسان کی گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اور ایک دوسرا انسان کہ 2 بھائیوں کے درمیان رنجشیں ہوں، 2 بھائیوں کے درمیان بات چیت بند ہو، 2 بھائیوں کے درمیان بغض و عناد ہو، 2 بھائیوں کے درمیان دلوں کے اندر کینہ کپٹ موجود ہو، تو ایسے انسان کو بھی نہیں، ان کی مغفرت نہیں کی جاتی، ایسے انسان کی بھی ان کے گناہوں کی مغفرت نہیں کی جاتی۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا انظروا هذین حتی یصطلحا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ انہیں مہلت دے دو، انہیں مہلت دے دو یہاں تک کہ وہ آپس میں صلح صفائی کر لیں۔ اگر وہ صلح صفائی کر لیتے ہیں، آپس میں کدورت دور کر لیتے ہیں، آپس میں بات چیت کرنے لگتے ہیں، تو پھر ان کی گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگیوں پر نظر دوڑا کرتے دیکھیں، ہمارے اندر اپنے بھائیوں میں کتنی رنجشیں موجود ہیں، کتنی عداوتیں موجود ہیں، کتنی کدورتیں موجود ہیں، کتنی غلط فہمیاں موجود ہیں۔ ان غلط فہمیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، کیونکہ اگر ہمارے بھائیوں کی دشمنی کی وجہ سے، آپسی دشمنی کی وجہ سے اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت نہ فرمائے، تو ہم سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گناہوں کی مغفرت فرمائیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سچے دل سے طائب ہوں اور اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، تو ہمیں آپسی رنجش کو ختم کرنا ہوگا، آپسی کبر و عناد کو ختم کرنا ہوگا،
آپس میں اخوت و بھائی چارگی کو قائم کرتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ مل محبت کر کے رہنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل جنت کے خدام کون لوگ ہیں؟ خدمت کرنے والے، جو لڑکپن کے بچے ہوں گے، جو ہمیشہ لڑکپن میں رہیں گے، چھوٹے عمر کے بچے ہوں گے اور ایسے معلوم ہوں گے کہ گویا کہ لگ رہا ہوگا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں یا بکھرے ہوئے موتی کو سمیٹا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ دہر آیت نمبر 19 کے اندر بیان فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون ویطوف علیہم ولدان مخلدون اذا رأیتہم حسبتہم لؤلؤا منثورا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ویطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے اوپر ان کے پاس چکر لگا رہے ہوں گے ایسے خوبصورت حسین و جمیل بچے جیسے لگ رہے ہوں کہ بکھرے ہوئے موتی۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کأنہم لؤلؤ مکنون، کہ جیسے کہ موتی کو چھپائے گئے ہوں ایسے بچے ان کے اوپر طواف کر رہے ہوں گے۔ صحیح بخاری کی روایت میں موجود ہے کہ جو بچے بچپن میں وفات پا جاتے ہیں، چھوٹے عمر میں وفات پا جاتے ہیں، بلوغت سے پہلے جو بچے وفات پا جاتے ہیں، چاہے وہ مشرکین ہی کے بچے کیوں نہ ہو، وہ جنت کے خدام ہوں گے۔ علماء کرام کے درمیان اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، بعض علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو پیدا فرمائے گا جنتیوں کے خدمت کے لیے خوبصورت نوجوان نوعمر بچوں کو پیدا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا۔ اور لیکن حدیثوں کے اندر یہ بھی موجود ہے، جیسے کہ بخاری کی روایت میں موجود ہے اور مسند ابو یعلا کے اندر بھی موجود ہے کہ جو بچے بچپن میں وفات پا جاتے ہیں وہ بچے اہل جنت کے خدام ہوں گے، وہ خدمت کر رہے ہوں گے۔ اور ایسے بچوں کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، چاہے یہاں تک کہ مشرکین کے بچوں کے سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم خدام اہل الجنہ، یہ اہل جنت کے خدام ہوں گے، خدمت کرنے والے ہوں گے بچے۔ اسی طریقے سے جنت کے اندر خوبصورت لوگ جائیں گے، یعنی خوبصورت، کوئی بدصورت نہیں ہوگا۔ جیسے جنت خوبصورت ہے اور جن کے اعمال خوبصورت ہوں گے وہی لوگ جنت میں جائیں گے۔ خوبصورت بنا کر کے اللہ رب العالمین ہر انسان کو جنت میں داخل کرے گا، جیسا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، ترمذی کی روایت میں ہے، 2658 نمبر کی حدیث ہے کہ اول زمرۃ تدخل الجنۃ علی صورۃ القمر لیلۃ البدر، کہ سب سے پہلے زمرے میں، یعنی سب سے پہلے جو گروہ جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں رات کے چاند روشن ہوتے ہیں۔ جیسے 14ویں رات کے چاند روشن ہوتے ہیں، بالکل مکمل چاند جب مکمل ہوتا ہے، ان کی روشنیاں جو پھوٹتی ہے، جو ان کی روشنیاں ہوتی ہے کتنی خوبصورت معلوم ہوتی ہے، اسی طریقے سے پہلے زمرے میں پہلے گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوں گے اسی طریقے سے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے۔ اور والثانیۃ علی لون احسن کوكب دری فی السماء، اور دوسرے زمرے میں دوسرے گروہ جو جنت کے اندر داخل ہوں گے کہ آسمان کے اندر جو سب سے چمکتا ستارہ، سب سے جو چمکیلا ستارہ ہے، سب سے جو چمکدار ستارہ ہے، اسی کے معنی میں اس کے چہرے ہوں گے، اور ایسے خوبصورت انسان جنت کے اندر جائیں گے۔ آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ رَجْلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور ہر آدمی کے لیے دو بیویاں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا وَزَوَّجْنَاهُمْ حُورًا عِينًا، ہم اہل جنتیوں کو حور عین سے شادی کرا دیں گے، اہل جنتیوں کو حور عین سے شادی کرا دیں گے۔ ایک اور روایت کے اندر موجود ہے جس میں 70 کا ذکر ہے کہ 70 حوروں کو، یعنی 70 حور انسان کو ملے گا، جنتیوں کو ملے گا، اور دوسری روایت کے اندر 100 کا تذکرہ موجود ہے، 100 حوریں ملیں گی۔ تو ہر انسان کے نام اعمال کے اعتبار سے ان کو حوریں دی جائیں گی، جن کے اعلیٰ درجات ہوں گے، سب سے جو اعلیٰ درجے والے ہوں گے اللہ رب العالمین ان کو 100 حوریں عطا کرے گا۔ اس سے جو ادنا ہوں گے 70 حوریں ہوں گے، اور کم از کم جنتیوں کو 2 حوریں تو ضرور ملیں گی۔ اسی طریقے سے جو انسان جنتی ہیں اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ بھی جنتی ہیں، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو جنتوں کے اندر رکھے گا، اور وہ جنت کی وہ دنیا کی جو عورتیں ہیں، جو دنیا کی بیویاں ہیں، وہ حورین کے سردار ہوں گے، وہ سردار ہوں گے۔ یہاں پر ایک عجیب سوال پوچھا جاتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو حور عطا کرے گا تو عورتوں کو کیا دے گا؟ اللہ رب العالمین عورتوں کو کیا عطا کرے گا؟ تو اس کا جواب کئی طریقے سے علماء کرام نے دیا ہے۔ صالح عثیمین رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں بڑی بہترین گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ انسان جس چیز کی بھی خواہش کرے گا، جو بھی ان کے اندر خواہشیں پیدا ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فوراً سے پہلے اسے عطا کر دے گا۔ جس طریقے سے مرد کو عورتوں کی ضرورت ہے اور عورتوں کو مرد کی ضرورت ہے، تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ عورتوں کو مرد عطا کرے گا، اور جس عورت کے شوہر جنتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے جنتی مرد سے ان کی شادی کرا دے گا۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے یہ بھی بیان فرمایا کہ وہاں پر جو ہوں گے ان کی عمریں، جنت میں جو بھی جائیں گے ان کی عمریں جو ہوں گے 30 یا 33 کے درمیان ہوں گے، اور اتنی خوبصورت ہوں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ عَلَىٰ كُلِّ زَوْجَةٍ 70 حُلَّةً يَبْدُو مُخُّ سَاقِهَا مِنْ وَرَائِهَا۔ اتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی، اتنی خوبصورت عورتیں ہوں گی کہ اگر ان کے اوپر 70 جوڑے پہنا دیے جائیں، 70 جوڑے پہنا دیے جائیں، پھر بھی ان کی پنڈلیوں کے گودے نظر آئیں گے۔ سبحان اللہ، آپ سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے متقین بندوں کے لیے، اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے، اپنے صالحین بندوں کے لیے کیسی نعمتیں تیار کرتی ہیں، آپ تصور نہیں کر سکتے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو تیار دیا ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل کو اس جنت کی طرف راغب کریں، اپنے دل کو اس جنت کی طرف راغب کرتے ہوئے نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی جستجو کے لیے، اس کے لیے تگ و دو کریں، ہم جستجو کریں اور جد و جہد کریں، یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اس سے بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا۔ اللہ رب العالمین کا دیدار یہ سب سے بڑی نعمتیں ہوں گی اہل جنت کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ، کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ اس دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے، ایسے تر و تازہ ہوں گے جو اپنے رب کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے عام تذکرہ فرمایا، ہر جنتیوں کے سلسلے میں بیان فرمایا، جتنے بھی جنتی ہوں گے سب کے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور سبوں کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسری روایت مسلم شریف کی روایت میں ہے هل تزاؤون فی القبر لیلۃ البدر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14ویں رات کے چاند جو ہوتی ہے ان کو دیکھنے میں کسی طرح کی کوئی دقت محسوس ہو رہی، 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں جس طریقے سے کوئی دیکھنے میں دقت محسوس نہیں ہوتی، اسی طریقے سے تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہوگے جنت کے اندر۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے یہ سب سے بڑی اہل جنت پر سب سے بڑی نعمتیں ہوں گی کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں، ہم جس کا ذکر و اذکار کرتے ہیں، جس کی عبادت میں ہم دن و رات گزارتے ہیں، جو ہمارے لیے جو ہمیں پیدا کرنے کا جو مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، وہ اللہ رب العالمین کو دیکھنے کا شوق اور وہ اللہ رب العالمین کو دیدار کرنے کا شوق اہل جنتوں کے اندر سب سے زیادہ ہوگی، اور وہ سب سے زیادہ اس نعمت سے زیادہ کوئی نعمتیں اس سے بڑھ کر کے نہیں ہوں گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے ہم اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے اعمال میں مجاہدہ کریں، رات کے وقت اٹھ کر کے تنہائیوں کے موقع پر اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کی مانگ کو پورا کروں،
کوئی ہے مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کے سوال کا جواب دوں، کوئی ہے مجھ سے طلب کرنے والا، میں ان کے طلب کو پوری کروں۔ ایسے وقت میں اٹھ کر کے آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کریں۔ ابھی ٹھنڈی کا موسم ہے، یہ رات بڑی ہوا کرتی ہے۔ بعض علماء کرام نے کہا ہے کہ متقین بندوں کے لیے سب سے سنہرا موقع ٹھنڈیوں کے موسم میں ہوتا ہے، جہاں پر راتیں بڑی ہوا کرتی ہیں اور انسان رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم کچھ وقت نکالیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، دنیا داری کو چھوڑیں اور کچھ وقت نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اپنے کامیابیوں کے لیے، اپنے آخرت کے لیے، دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کے لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا ہوگا، تبھی ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر دونوں جگہ کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میں آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس کی جگہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے اعمال کو درست فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں ہیں، اللہ رب العالمین تو ہماری کمیاں اور کوتاہیوں کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہم تمام مسلمانوں کے دلوں کے اندر ایمان کی تازگی عطا فرما دے۔ یا اللہ رب العالمین جو شخص بھی مریض ہے، اللہ رب العالمین تو انہیں شفاء عاجلہ کاملہ کلی عطا فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان اسلام کی حالت میں رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔